السلام علیکم ایوری ون. آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 17 جو کہ نورانی قاعدے کا آخری لیسن ہے خاتمہ اجراء قواعد کے نام سے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. اس میں آپ کو کافی سارے رولز کے بارے میں بتایا گیا جو کہ میں نے آپ کو پہلا جو اس کا پارٹ ہے اس میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ آپ ضرور دیکھیں. اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں اب انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. اب کیونکہ ہم نے پورا قاعدہ پڑھ لیا ہے اور آخری ایکسرسائز پہ ہیں تو ہم اس کے ہجے نہیں کریں گے، ہجے کے بغیر میں آپ کو پڑھاؤں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے بھی تھوڑی اس کی پریکٹس ہو جائے، ٹھیک ہے. میقاتی، اب یہاں دیکھیں یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پہ تنوین کے بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے، یا را میم لاؤ واو نون جو ہیں 6 حروف یرملون ہیں. اس میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کا ادغام کرتے ہیں، ملاتے ہیں اس کو ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے. اچھا، لام اور را پہ ہم غنہ نہیں کریں گے، باقی سب پہ کریں گے. یہاں پہ غنہ ہوگا. میقاتن یوما، میقاتن یوما، تئیں کیا تو ہم نے ملایا ہے تا کو یا سے، ٹھیک ہے. میقاتن یوما، فمن یعمل، فمن یعمل. اب یہاں دیکھیں یہ کیا ہے، نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے جو کہ آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو آپس میں ملائیں گے. یہاں پہ بھی ادغام ہوگا اور ادغام کے ساتھ یہاں پہ ایک اور رول بھی فالو ہو رہا ہے کہ نون جو جزم والا حرف ہے نا، جو ساکن حرف ہے، اس کو ہم نے تشدید اگر اس کے آگے آ جائے تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ اس کی آواز نہیں نکالنی، اس کی آواز کو چھپانا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم فمئی پڑھیں گے، فمنئی نہیں پڑھیں گے، یا فمن یا مال نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نون ساکن کی آواز سائلنٹ ہو جائے گی، میم یا سے ملے گا، فمن یعمل، ٹھیک ہے. آگے پڑھیں یومئذ. اب دیکھیں یہ 2 زیر پھر سے تنوین آ گئی ہے، تنوین کے بعد ہے پھر سے یا حروف یرملون، ادغام ہوگا غنے کے ساتھ. یومئذ یصدر الناس، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، را نون سے مل رہا ہے کیونکہ تشدید ہے اور یہاں پہ ہو رہا ہے غنہ، ناک میں آواز نکال رہے ہیں. یومئذ یصدر الناس، ٹھیک ہے. یومئذ یصدر الناس. آگے دیکھیں من ربک. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ پھر وہی والا رول فالو ہو رہا ہے کہ ساکن آ گیا حرف، اس کے بعد آ گیا تشدید. تو پھر اگر ساکن حرف کے بعد تشدید آ جائے تو پھر ساکن حرف کو ہم نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. تو جس حرف پہ حرکت ہوتی ہے اس کو تشدید کے ساتھ ملاتے ہیں. اب میم را زیر مر ہوگا، من ربی کا نہیں ہوگا، مر ربی کا، مر ربی کا، ٹھیک ہے. مر ربی کا. رسول من اللہ، رسول. اب دیکھیں لام کے اوپر کیا ہے، دو پیش ہے، یہ بھی تنوین ہے. تنوین کے بعد پھر حروف یرملون کا میم آ رہا ہے تو یہاں پہ پھر غنے کے ساتھ ادغام ہوگا، ملائیں گے. رسول من اللہ، ٹھیک ہے. جب میں نے کیا تو ناک میں آواز گیا ہے، غنہ ہوا ہے. رسول من اللہ. اب اللہ کا یہ رول ہے کہ اللہ کے لفظ سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لام کو موٹا کرتے ہیں. من اللہ پیش آ جائے تو بھی موٹا کرتے ہیں، لیکن اگر زیر آ جائے نا اس سے پہلے تو پتلا کریں گے، ٹھیک ہے. من اللہ. آگے رسول من اللہ. صحفا مطہرۃ، صحفا مطہرۃ. اب یہاں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب دیکھیں پھر سے یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، تنوین کے بعد میم ہے حروف یرملون والا، صحفا، اور ناک میں بھی آواز گئی، غنہ بھی ہو رہا ہے. اگر آگے ہا جو ہے، ہا پہ بھی ہم نے زور دیا کیونکہ ہا کو 2 بار پڑھا ہے، ہا کے اوپر تشدید ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تا کو میں نے تن نہیں پڑھا، تا پڑھا ہے کیونکہ یہ تنوین کے بعد جو آگے حرف آ رہا ہے نا صاد، یہ حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے. تو حروف اخفا اگر میں سے کوئی حرف آ جائے تنوین یا نون ساکن کے بعد تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، اخفا کرتے ہیں
مطلب تن نہیں کہیں گے، نون کی آواز کو چھپائیں گے، تا کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. ابھی اس کو ہم صفا بھی پڑھیں گے. اگر آپ یہاں پہ سٹاپ کریں گے صفا، اگر ملا کے پڑھیں گے تو صفل. اب یہاں پہ بھی تنوین کے بعد آ رہا ہے لام، جو کہ حروف یرملون میں سے ہے. پھر یہاں پہ بھی ادغام ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا. لام اور را پہ غنہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. صفل یتکلمون یتکلمون قلوب یومئذ واجفہ. اب یہ دیکھیں قلوب، اب پھر دو پیش کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا حروف یرملون. پھر یہاں پہ دو زیر کے بعد، ذال کی دو زیر کے بعد واو آ رہا ہے، جو کہ حروف یرملون میں سے ہے. اب ان سب کو آپس میں ملانا ہے. ٹھیک ہے، یومئذ نہیں ہوگا، یومئذ ہوگا. واو کی جو ہے آواز نکال لیں گے، جو گول آواز ہے، زیوں. ٹھیک ہے، اب پڑھتے ہیں شروع سے، آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر قلوب یومئذ واجفۃ. ٹھیک ہے، ابصارها. اب با پہ میں نے یہاں پہ زور دیا. با جو ہے اس کو ہلایا کیونکہ وہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. اگر ان میں سے کوئی ساکن حالت میں آ جائے، یعنی کہ جزم ہو اس کے اوپر، تو اس کو ہلا کر پڑھتے ہیں. اب اس لیے یہاں پہ قلقلہ ہوگا. اب سواروہا نہیں بولیں گے، اب سواروہا، اب سواروہا. ٹھیک ہے، سراجا وہاجا، سراجا وہاجا. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر ادغام ہو رہا ہے. اب یہاں پہ میں نے وقف کیا کیونکہ میں نے یہاں پہ ختم کرنا ہے سبق آج کا، اس لیے میں نے وہاجا پڑھا ہے. ادروائز اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاجا. ٹھیک ہے، اب ویسے جس کے اوپر یہاں پہ لام اگر ہوتا ہے، لام الف، تو میں آپ کو انشاءاللہ یہ بھی بتاؤں گی کہ جو وقف کے جو علامات ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے. لام جہاں پہ ہوتا ہے ویسے وہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہیے، ملا کے پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے آپ پریکٹس کریں. ڈو شیئر ود ایوری ون یو نو. السلام علیکم.